بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے ایس انصاری. حور سے متعلق ایک چھوٹا سا کلپ سامنے آیا ہے. ایک محترمہ نے سوال کیا ہے ایک عالم سے. پہلے یہ سن لیجئے، پھر میں اس پر کچھ تبصرہ کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کے سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا. مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے، اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجیے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. محترم، پہلے یہ بنیادی قانون ذہن میں رکھیں کہ اعمال کا بدلہ دونوں جنس میل اور فیمیل کے لیے اللہ کے ہاں برابر ہے. جس کام کا جتنا بدلہ مرد کو ملنا ہے اتنا ہی عورت کو. 33 کی 35 اٹھا کر دیکھیے، 33 کی 35 آخر میں کہتا ہے اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان سب کو، دونوں کو، مردوں اور عورتوں کو، جو یہ کام کریں گے، ان سب کے لیے اعد لہم تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ نے مغفرت کا سامان، واجرا عظیما اور اجر عظیم جنت میں. مرد کوئی لاڈلا نہیں ہے اللہ کا کہ اسے اس کے نیک کاموں کے بدلے 70 حوریں ملے، 70 حوریں، اور عورت بیچاری کو بقول ملا مفتی کے صرف ان حوروں کی سرداری. حوروں کی سرداری، کیا خوب انصاف ہے جناب. جیسے وہ بادشاہوں کے یہاں ہوا کرتا تھا، 20 50 بیویاں، لونڈیاں کی بھرمار ہوتی تھی، ان پر ایک خواجہ سرا ان کا انچارج ہوتا تھا، ان کا سردار. لفظ حور کو مؤنث، لفظ حور تو مؤنث مذکر دونوں کی جمع ہے. لفظ حور کو آپ سمجھیے، حور مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع ہے، جس کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے یکساں، جس کا اطلاق دونوں پر یکساں ہوتا ہے. احبرو حوراؤ جمع حور، احبرو مذکر کے لیے، مرد کے لیے، حوراؤ عورت کے لیے، اور حور دونوں کی جمع. یہ رنگوں کے وزن ہے، رنگوں کے وزن. احمر یعنی گورا چٹا مرد خوبصورت، اور حوراؤ گوری چٹی عورت خاتون خوبصورت، سنگولر مرد اور سنگولر عورت. جب دونوں کی جمع آئے گی تو یہ ہوگی حور. ٹھیک ہے، یہ رنگوں کے وزن کہلاتے ہیں عربی میں، رنگوں کے وزن. جس طرح سے اسودو سوداؤ سود بلیک، ابیضو بیضاؤ بید سفید وائٹ، ارزقو زرقاؤ زرق نیلا، احمرو حمراؤ حمر سرخ. اس طرح سے یہ رنگوں کے وزن ہے. احمرو گورا مرد یا گورا مرد، اور حوراؤ گوری عورت، اور دونوں کی جمع حور. اور جب اس کے ساتھ عین لگ جائے گا، حور عین، تو اس کا مطلب ہوگا جنت کے افراد کی صفت ہے، ایٹریبیوٹ ہے کہ وہاں میل فیمیل ان صفات کے حامل ہوں گے. یعنی مختصر یہ کہ اعلیٰ ظرف
ذہین عقل مند، فتین حور عین، تن کے بھی اجلے من کے بھی اجلے، یہ اس کا معنی مفہوم ہے۔ مرد عورت دونوں عقل مند، ذہین، فتین، تن کے بھی اجلے من کے بھی اجلے، جو ان کے دل میں وہ زبان پر، جو زبان پہ وہ دل میں۔ اب تھوڑا سا نقشہ آگے چلیے قرآن کا جنتی سے متعلق۔ بے شک متقین امن کی جگہ یعنی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ریشم کے باریک دبیز پوشاکیں زیبتن کیے ہوئے، آمنے سامنے محفل جمائے۔ اس طرح ہم ان کو جوڑے جوڑے بھی بنا دیں گے، جوڑے بنا دیں گے حور عین کے ساتھ۔ وَتَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، وَتَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، 44 کی، 51، 52، 53، 54، 44 کی۔ یہ بیچارے لاڈلے مرد یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہاں وہ صرف مردوں سے مخاطب ہے، عورتیں کس کھیت کی مولی ہیں۔ یہی بتانے کے لیے ہم نے وہ آیت اوپر نقل کی تھی کہ اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، 33 کی 35۔ اب آئیے تخاطب دونوں جنسوں سے ہے، جب بھی وہ مخاطب ہوتا ہے تو وہ دونوں جنسوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ صیغے جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں، صیغے ضمائر اور اشارات مذکر کے ہی استعمال ہوتے ہیں، یہ قانون ہے ہر زبان کے اندر۔ تخاطب دونوں جنسوں سے ہو تو صیغے ضمائر اشارات اور مذکر کے ہی لائے جاتے ہیں۔ ایک آیت اور ملاحظہ کیجیے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، 4/124۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثیٰ، بس وہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور ان پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہ کی جائے گی، ان کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہ کی جائے گی۔ دیکھیں اس آیت میں مرد عورت دونوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور قرآن کے اندر ضمائر اور صیغے جو ہے مذکر ہی کے آئے ہیں، مذکر کے، اور کتنی صاف آیت ہے اس باب میں کہ دونوں کے اعمال کے برابر اجر ملیں گے، دونوں کے اعمال برابر، ان کے اجر بھی برابر، کوئی کمی بیشی نہیں۔ جبکہ مفتی صاحب مرد کو 72 حوریں دلوا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ انصاف ہو گیا، برابری ہو گئی، اور ان کو سردار بنا دیا تو برابری کا حق ادا ہو گیا۔ کیا کرے گی وہ سرداری لے کر بھائی؟ یہ 72 حوروں کا شوشہ چھوڑا کس نے ہے؟ اللہ نے تو اپنی کتاب میں کہیں نہیں کہا، کسی ایک جگہ بھی نہیں کہا۔ یہ تو آپ کے ایرانی پارسی اماموں کا پھیلایا ہوا جھوٹ ہے۔ خوب جگ ہنسائی کروائیے اسلام کی، لوگ تو آپ کی باتوں کو اسلام سمجھے بیٹھے ہیں۔ بس قرآن کی روح سے یہ ہے، قرآن کی روح سے یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ہم آہنگی ہوگی تو وہاں بھی وہ ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی چن لیں گے، ہم آہنگی ہونے کی صورت میں۔ ہمیشہ رہنے والے باغات میں وہ خود بھی اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد، بشرطے کہ وہ صالح ہوں، وہ جنت میں جائیں گے۔ 13 کی 24۔ لیکن ہم آہنگی شرط ہے، کیونکہ دونوں کی ولنگ شرط ہے، ولنگ کے بغیر تو نہ بیوی اس کو قبول کرے گی نہ وہ بیوی کو قبول کرے گا، دونوں کی ولنگ شرط ہے۔ اور اگر ان میں نہیں ہم آہنگی نہ ہوگی تو اپنی مرضی سے جس سے چاہے نکاح کریں، بالکل اسی طرح کی پابندیاں اور آزادیاں جیسے یہاں ہوتی ہیں۔ دین تو وہی ہے نا، دین تھوڑا تبدیل ہو جائے گا، دین جو یہاں پر ہے وہی وہاں پر ہوگا، دین تبدیل نہیں ہوگا۔ دین تو وہی ہے کہ جو اللہ کا دین یہاں پر ہے وہی ہوگا، اسی لیے تو یوم الدین کہا گیا ہے، یوم الدین یعنی اس آخرت کو یوم الدین کہا گیا اسی لیے کہ وہاں بھی یہی دین ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ ایک بات اور کان کھول کر سن لیجئے، کان کھول کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملا مفتی طارق جمیل جیسے لوگوں نے شیرہ ٹپکا کر کان جام کر دیے ہیں۔ حوریں وہاں کوئی پہلے سے سجی سجائی رکھی بھی نہیں ہے، یہی کی نفری وہاں جا کر حور بنے گی، یہی کی نفری وہاں جا کر حور بنے گی، عورت مرد زن دونوں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان فیمیل حوروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ اب آج سنیے ذرا غور سے سنیے گا۔ انا انشانا ہننا انشان،
یہ فیمیل حوروں کے لیے کہہ رہا ہے. انا انشانہ ہننا انشان، ہم ان کو اٹھا کر کھڑا کریں گے ایک خاص اٹھان میں. فجعلنا ہننا ابکارن، ان کو بنائیں گے کماریاں، ورجنز. عروبن اطرابا، لولی خوبصورت، ہم عمر. لاصحاب الیمین، یہ مختص ہوں گی دائیں بازو والوں کے لیے، یعنی جنتی لوگوں کے لیے. 56 اوور، 35، 36، 37، 38، 56 کی 35، 36، 37، 38. مطلب یہ کہ حوریں وہاں پہلے سے پکی پکائی تیار دیگوں کی طرح سے رکھی بھی نہیں ہوں گی. یہ اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ. یہاں سے جانے والے لوگ ہی حور ہوں گے. آپ یہ تصور دے رکھا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں سال سے حوریں وہاں موجود ہیں. یہاں کے لوگ ہی حور بنیں گے، حور بن کر اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو. اور وہاں کوئی عورت کسی مرد کو، اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو جبرن نہیں دے دی جائے گی. جبرن نہیں، وہی قانون ہوگا جو یہاں ہے، یہاں کا قانون ہے. ہاں، جو جوڑے اپنی خوشی سے وہاں رہنا چاہیں گے، رہنا پسند کریں گے، وہ یہاں کے جوڑے بھی وہاں ایک ساتھ رہیں گے، جیسا کہ 13 کی 24 کے حوالوں پر دے آئے ہیں. ایک بات اور کلیئر کر دوں، جنتی زندگی کی اصل یہی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں نہ ہو جیسے یہاں پر ہے. یہ اصل ہے، بنیادی قانون. یہاں بھی وہی قانون ہے نا. یہ جو ملا لوگ یہ اور اسی طرح کی دیگر آیات پڑھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں. کون سی آیات؟ اس طرح کی آیات. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ 2/25. وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ سورہ بقرہ کی 25، کہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی جمع میں. تو ان کو اتنا بھی ہوش نہیں کہ بھئی مرد بھی تو یہاں جمع میں بیان ہوئے ہیں، مرد بھی جمع میں بیان ہوئے ہیں. یہاں مردوں کے لیے وہاں، یعنی مردوں کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں، مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں. اس سے یہ کیسے نکل گیا کہ ہر ایک کے مرد کو جمع میں ملیں گی بیویاں؟ مرد بھی جمع میں بیان کیے، ان مردوں کے لیے وہاں اس طرح کی بیویاں. اس سے یہ کیسے نکل گیا کہ ایک مرد کو بہت ساری ملیں گی؟ وہاں بھی وہی قانون ہوگا جو یہاں ہے کہ ایک مرد ایک عورت. یہاں جو ایک سے زیادہ کا قانون ہے تو وہ تو کنڈیشنل ہے. اس کنڈیشن کے اندر وہاں ایسی کوئی کنڈیشن ہوگی نہیں جنت کے اندر، لہذا قانون تو وہی رہے گا جو اصل ہے. سوال یہ بھی ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ جس کی بیویاں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ایک سوال تو یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا. اس اصول کو ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ 41 کی 31، کہ وہاں جنت میں جو تم چاہو گے وہ ہوگا. یعنی عورت مرد دونوں سے کہا جا رہا ہے. یا آپ ذہن میں بار بار یہ مت لے آیا کریں کہ مردوں سے کہا جا رہا ہے، دونوں سے. وہاں جنت میں جو تم چاہو گے وہ ہوگا. یعنی اصول اور ضابطوں سے ہٹ کر تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ضابطوں کے تحت سب کچھ ہو سکتا ہے. لہذا عورت کی مرضی کے تحت ہی ہوگا جو بھی ہونا ہے. عورت اور مرد کی دونوں کی مرضی کے تحت جو بھی ہونا ہے ان کے تحت ہی ہوگا. وہ اگر سابقہ شوہر کی زوجیت میں رہنا چاہیں اور وہ تمام لوگ جو ایک گھر کے افراد ہو کر رہنا چاہیں گے تو وہ رہ سکتے ہیں. لیکن بھائی مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے انوالومنٹ کے. آج دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا رہنمائی کرتا ہے ہماری. دیکھیں ہمارے رب نے کس طرح مشکل مسئلے کو حل کیا ہے. 2 الفاظ کے اندر کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ. یہ دیکھیں آپ 7/43 سارا مسئلہ ہی حل کر دیا اس نے. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ 7/43. اور ان جنتی لوگوں کے دلوں میں آپس کی قدورتیں جو ہیں ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے، ریموو کر دیں گے. دل صاف ستھرے شیشے کی طرح سے ہو جائیں گے. یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، نظر نہیں آ رہا. ریموو کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو دل پھٹے رہتے ہیں، دلوں میں بال پڑ گئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو ریموو کر دے گا اور محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی. یہاں جو حالات کی تنگی کی وجہ سے سینکڑوں شکایات پیدا ہو گئی ہیں وہ سب دور کر دے گا. وہاں محبت صرف ایمان کی بنیاد پر ہوگی، صرف ایمان کی بنیاد پر. اور جن رشتوں میں ایمان کا اشتراک نہیں ہے ان کی یاد بھی نہیں آئے گی، ان کی یاد بھی نہیں آئے گی. یہ مختصر سا خاکہ جنت کا.
باقی کچھ رہا تو پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. والسلام. اے ایس انصاری.